نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے لیے خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں سے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنے لگا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت، ان کی عزت اور ان کے ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری یہ تمام امت مسلمہ پر ضروری اور فرض ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کو کسی قسم کا کوئی قدغن لگانے کی جرت اور ہمت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرنا یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، اگر تیری عزت پر کوئی حملہ آور ہو اور پھر تیری عزت کے محافظ لوگ تیری عزت کی حفاظت کرنے لگ جائیں تو ان کے بدلے میں آپ ان کو کیا جزا دو گے؟ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کو اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی حصہ نیکیوں کا اس شخص کو دوں گا جو میری عزت کی پہرہ داری کرے گا، چوکے داری کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی چوکے داری کرتے ہیں، ان کی پہرہ داری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ اور سبب بھی ہے اور ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔